بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی دو ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف کروایا، آپ کا نام، آپ کی کنیت، آپ کے القاب کیا ہیں وہ بھی بیان کیا اور ان کا مختصر تعارف بھی۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں، آپ کی فضیلت، آپ کے فضائل کے بارے میں ایک آیت کریمہ قرآن کریم سے بیان کی، جس کے ترجمہ اور تشریح بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ اور اسی آیت کے شان نزول کے اندر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بڑی مہنگی قیمت میں خرید کر آزاد کر دیا۔ مکمل تفصیل ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج مزید حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت کے بارے میں، شان و عظمت کے بارے میں، آپ کے فضائل کے بارے میں چند الفاظ بیان کریں گے۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں اور بے پناہ محبت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، کیا تم آسمان میں رہنے والے انہیں پہچانتے ہو؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ابوبکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں۔ زمین کی بنسبت آسمانوں میں ابوبکر زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے مختصر سے کر کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ جس طرح کہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، کہ جسے دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا ہو، جہنم کی آگ سے آزاد آدمی کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیچھے بیان کی تھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ ان قریب وہ اس سے جہنم کی بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ تو اس سے مراد تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے، کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر، میری تمام امت پر واجب ہے۔ اور تیسرا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ اور چوتھا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو، انت عتیق من النار، جو پیچھے ہم نے بیان کیا۔ پانچواں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے نزدیک ابو بکر کا وہ مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ اور چھٹا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا، پھولوں سے کچھ جنتی حوروں کو پیدا فرمایا اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ گلابی حوریں، ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں
اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے۔ اور 7واں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مجھے تمام آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا، میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا، اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ اور 8واں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک بروز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جن کے بھی احسان تھے وہ تمام کی تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار دیے، مگر ابو بکر کے وہ احسانات موجود ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا۔ اور 9واں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ پاک کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا عطا فرمائے۔ اور 10واں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو، ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو، وہ دنیا اور آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہیں۔ اور 11واں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ اور 12واں اور آخری فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پاک بروز قیامت مخلوق پر تمام مخلوقات پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی اللہ پاک فرمائے گا۔ یہ وہ احسانات کا بدلہ ہے جو پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جن کے بھی احسان تھے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا۔ تو احسانات کا بدلہ کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کچھ ہو بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک تمام مخلوق کو ایک ساتھ اپنی تجلی عنایت فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک خاص تجلی فرما کر اپنا دیدار فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔